جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیونگ ورلڈ ان اسپیس، اس کے بعد لیونگ ورلڈ ان ٹائمز۔ انتہائی آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے، معروضی اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے جو ہے انتہائی اہم ہے۔ اب لیونگ ورلڈ ان اسپیس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ارتھ میں، اس پلانٹ میں یا اس دنیا کے اندر جو ہے جو جانداروں کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ ورلڈ آف ٹوڈے، جو آج کل کی لیونگ ورلڈ ہے، زندہ دنیا ہے، زندگی ہے مطلب زمین پر، اس کا سائز کافی زیادہ ہے۔ مطلب آرگنیزمز کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ریپروڈیوسنگ بھی کر رہے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایوالونگ، مطلب کہ ان کے اندر ارتقا بھی ہو رہا ہے، ایولیوشن بھی ہو رہی ہے۔ سنس دا ٹائم آف دیئر اوریجن، جب سے ان کا آغاز ہوا ہے۔ مطلب جتنی بھی آج کل کی دنیا ہے اس میں جانداروں کی تعداد بڑی مطلب کافی زیادہ ہے۔ اب جتنے بھی جاندار ہیں جب سے ان کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر آج تک وہ ریپروڈیوس بھی کر رہے ہیں اور ایولیوشن بھی ان کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اب اگر دیکھیں کہ لارج نمبر آف لیونگ آرگنیزمز آر پریزنٹ، کہ زمین جو ہے یا دنیا ہے اس کے مختلف پارٹس کے اندر، اس کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے بڑی تعداد میں جانداروں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے۔ اب یہ جو جاندار ہیں ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، ان کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کا ہم تعین کر سکتے ہیں ایک چیز کی مدد سے، اور وہ چیز کیا کہلاتی ہے، بائیوم کہلاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر معروضی اس طرح سے پوچھی جائے کہ ڈسٹریبیوشن آف لیونگ آرگنیزم کین بی ڈٹرمائنڈ بائی، مطلب کہ جو جانداروں کی، زندہ چیزوں کی جو یا زندہ جانداروں کی ڈسٹریبیوشن ہے، آپ اس کا تعین کس کی مدد سے کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے؟ بائیوم کو۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بائیوم ہے کیا، انتہائی اہم شارٹ کویسچن ہے۔ بائیوم دراصل ایک لارج ریجنل کمیونٹی ہے جس کو ڈٹرمائن کیا ہوتا ہے کس نے، کلائمیٹ میں۔ مطلب بہت بڑی کمیونٹی، جو علاقائی کمیونٹی جس کا تعین کلائمیٹ نے کیا ہو، آب و ہوا نے کیا ہو، اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ بائیوم کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس فارسٹ ہو گیا، اسی طرح ہمارے پاس کونیفرس فارسٹ ہو گئے، ٹنڈرا ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بائیوم ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ڈسٹریبیوشن آف آرگنیزم ان دا اسپیس، کہ اسپیس کے اندر جو جانداروں کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ہم اسٹڈی بھی کس چیز کی مدد سے کرتے ہیں؟ بائیوم کی مدد سے کرتے ہیں۔ اب یہ جو بائیوم ہے، بائیوم کا جو نام ہے، مطلب بائیوم کا جب نام رکھا جاتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ دو چیزوں کی بنیاد پر۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ وہاں پر جو پلانٹس ہیں ان کی ٹائپس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بعد جو ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم کے جو میجر فیچرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے؟ بائیوم کا۔ اسی طرح اگر ہم بائیوم کی ایگزامپل کی بات کریں تو ٹیمپریٹ کونیفرس فارسٹ جو ہے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کس چیز کی؟ بائیوم کی۔ یہ ہمارے پاس سمپل سا ٹاپک تھا جسے ہم کہتے ہیں لیونگ ورلڈ ان اسپیس۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ لیونگ ورلڈ ان ٹائم، انتہائی آسان سا ٹاپک ہے۔ اب لیونگ ورلڈ ان ٹائم سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم اس کے اندر کس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی جاندار ہیں، جانداروں کی ایج کو فائنڈ کرنا، ان کے فوسل فیولز کی ایج کو فائنڈ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کس میں کیا جاتا ہے؟ مطلب ہم اس کی جو ایج ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیونگ ورلڈ ان ٹائمز۔ اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ ایوالو ہوئے، اس کے بعد وہ ڈومینیٹڈ ہو گئے۔ مطلب جتنے بھی لیونگ جاندار ہیں وہ سب سے پہلے ان کا ارتقا ہوا، اس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے، ڈومیننٹ ہو گئے، مغلوب مطلب غالب ہو گئے۔ اسی طرح وہ غالب کب سے ہوئے؟ سنس دا ٹائم آف دیئر اوریجن، جب سے ان کا آغاز ہوا تھا۔ کس چیز کے لحاظ سے؟ ان ڈفرینٹ جیولوجیکل ٹائم چارٹ۔ اب ڈفرینٹ جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے لحاظ سے جب ان کا آغاز ہوا تھا تو آغاز کے بعد جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ ایوالوڈ بھی ہوئے، مطلب ان کے اندر ایولیوشن بھی ہوئی اور وہ ڈومینیٹڈ بھی ہو گئے۔ اب اگر بات کریں کہ جیولوجیکل ٹائم چارٹ کیا ہے تو اٹ از دی کیلنڈر آف ایونٹس، کہ جو ارتھ ہسٹری ہے، زمین کی تاریخ ہے، اس کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان کا جو ایک کیلنڈر ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں جیولوجیکل ٹائم چارٹ۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایویڈنسز آر آبٹینڈ، کہ ہمارے پاس اس چیز کے شواہد جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں کس چیز سے؟ ڈسکوری، سوری یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے ڈسکوری
کہ ہمارے پاس جتنے بھی فوسل فیولز ہیں ان کی ڈسکوری اور اسٹڈی سے شواہد ملتے ہیں کہ کون سے جاندار کی ایج جو ہے وہ کتنی ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ دو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا ہے ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس، اس کے بعد سیڈیمنٹس لیئرز. اب اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں. مثال کے طور پر سب سے پہلے جب زمین بنی تھی، مطلب جب دنیا بنی تھی، تو وہاں پہ ہوا کیا تھا کہ اس طرح کی ایک لیئر بنی تھی سب سے پہلی. اب یہ جو لیئرز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹس لیئرز. اب جتنے بھی جاندار اس میں تھے وہ یہاں پہ اس کے نیچے آ گئے. اس کے بعد اور لیئر بنی یہاں پہ، اس کے اندر اور جاندار آ گئے. اسی طرح نئی نیو لیئر بنی، اس کے بعد اس کے اندر جاندار آ گئے. اسی طرح اور لیئر بنی، اس کے بعد نیچے اور جاندار آ گئے. اب جو لیئرز ہیں جو زمین پر موجود ہے آج کل وہ یہ ہے مثال کے طور پر. اب اس کے اندر جتنے بھی جاندار ہوں گے وہ نیچے آ جائیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیئرز ہیں ان لیئرز کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹس لیئرز. اب ان کے نیچے جو جاندار پڑے ہوئے ہیں اب یہ مردہ ہیں، یہ ان کے فوسل فیولز ہیں. اب ان لیئرز کا موازنہ کر کے، ان فوسل فیولز کا موازنہ کر کے لیئرز کے ساتھ ہم جو ہے کس چیز کی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فوسل فیولز کی، کسی بھی جاندار کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگر اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو ایک اور طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سیڈیمنٹ لیئر ہے، جو پہلے والی سیڈیمنٹ لیئر ہے، اس کے پاس جو آئزوٹوپس ہوتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس، ان کی تعداد کم ہوتی ہے. اس کے اوپر جائیں گے تو تعداد آئزوٹوپس کی یا ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس کی تعداد بڑھتی جائے گی. اب اوپر جاتے جائیں گے سیڈیمنٹس لیئرز کے اوپر ایسے جاتے جائیں گے تو سیڈیمنٹس کے اندر جو ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس ہیں ان کی تعداد بھی کیا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو اس طریقے سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی جاندار کی ایج فائنڈ کر سکتے ہیں. اب اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس ہیں، ایج آف فوسلز کے جتنے بھی فوسلز ہیں ان کی ایج کا ہم تعین کر سکتے ہیں بائی کمپیریزن آف ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس ان اولڈر اینڈ نیور سیڈیمنٹس لیئرز. مطلب یہ نیور سیڈیمنٹ لیئرز ہیں، یہ اولڈر سیڈیمنٹ لیئرز ہیں. ان کے درمیان ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس کی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کس لیئرز کے اندر جو سیڈیمنٹس لیئرز ہے اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس کی تعداد کم ہے، کس کے اندر زیادہ ہے. تو جن کے پاس جو اولڈر ہوں گے ان کے پاس جو ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس ہیں ان کی تعداد کم ہوگی. اس کے بعد جو نیور بنتے ہیں ان کے پاس سیڈیمنٹس لیئرز کے پاس جو ریڈیو ایکٹیو آئزوٹوپس ہیں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ کمپیریزن کر کے ہم کسی بھی فوسلز کی جو ایج ہے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے بائی دی پیسیج آف جیولوجیکل ٹائم، مطلب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نیو سیڈیمنٹ لیئرز ہیز بین لیڈ ڈاؤن، کہ نئی سیڈیمنٹس لیئر جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، بنتی جاتی ہیں. مثال کے طور پر پہلے یہ تھی، وقت گزرنے کے ساتھ یہ بن گئی، اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد یہ بن گئی. تو کافی ساری لیئر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد کیا ہوتی جاتی ہیں، بنتی جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اولڈر فوسلز سیڈیمنٹ لیئرز، جو پرانی سیڈیمنٹ لیئرز ہیں، شوڈ بی ڈیپر، وہ کیا ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، ڈیپ ہوتی ہیں، گہرائی میں ہوتی ہیں. جو نیور ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم یہاں پہ کھدائی کرتے ہیں تو کھدائی کرنے کے بعد جو ہے سیڈیمنٹ لیئرز کے اندر جا کر ان کے اندر سے فوسلز نکالتے ہیں، اور فوسلز نکال کر ان کی ایج کا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس طریقہ کار ہے، کس میں استعمال ہوتا ہے، لیونگ ورلڈ اینڈ ٹائمز میں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بات کی گئی تھی جیولوجیکل ٹائم چارٹ کی، تو یہ ایک کیلنڈر ہے ایونٹس کا. تو کیلنڈر جو ہے وہ کس طرح کا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایراز ہیں، یہاں پہ ایراز ہیں. اب ایرا، اس کے بعد پیریڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایج، اس کے بعد ان کے اندر امپارٹنٹ ایولیوشن جو ہے وہ کون سی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سینوزوئک ایرا کی، تو سینوزوئک ایرا کے اندر یہ پیریڈز ہیں. اب کوالٹرنری ٹرشری پیریڈ جو ہیں وہ کس چیز کے اندر ہیں، سینوزوئک ایرا کے پاس، مطلب ایک پیریڈ ہے اس کے پاس. یہاں پہ اب آپ میزوزوئک میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 پیریڈز ہیں. اسی طرح پیلیوزوئک کے اندر 1 2 3 4 5 6 پیریڈز ہیں. اسی طرح پروٹیروزوئک کے اندر کوئی بھی پیریڈ موجود نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ان کی ایج دیکھیں ملین کے لحاظ سے، تو جو سینوزوئک ہے اس کے پاس کوالٹرنری اور ٹرشری پیریڈ ہیں، ان کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے، 70 ملین. اسی طرح جو کریٹیشیس پیریڈ ہے اس کی ایج 135 ملین، جوریسک کی 180 ملین، ٹرائیسک کی 255 ملین. اسی طرح ہمارے پاس پرمین ہے، اس کی 270 ہے. اسی طرح کاربونیفرس کی کتنی ہے، 350 ہے. ڈیوونین کی کتنی ہے،
400 ہے، سلورین کی 440 ہے، اسی طرح آرڈویشین کی 50,000 ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں 50 ہے، اسی طرح ہم دیکھیں کیمبرین کی تو وہ کتنی ہے، یہاں پہ 500 ہے، یہاں پہ 600 ہے، اسی طرح پروٹیروزوئک کی جو ایج ہے وہ کتنی ہوتی ہے 2000 ملین۔ مطلب یہ ساری کی ساری ایجز جو ہیں وہ ماروزی کے حوالے سے پوچھی جا سکتی ہیں، فلاں ایرا میں کتنے پیریڈز ہیں اور وہ کون سے ہیں، یہ شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پاس امپارٹنٹ ایولیوشنز کون سی ہوئیں، مطلب ہیومن اگر بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ان کی ترتیب کیا ہے تو دراصل وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، جو سب سے پرانی ہے وہ یہ ہے، اسی طرح جو نئے بنتے جا رہے ہیں ان کے بعد کیا بنتی جا رہی ہے، اسی طرح کی لیئرز بنتی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے پروٹیروزوئک کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ایج کتنی ہے 2000 ہے۔ اب اس میں ہوا کیا تھا کہ اوریجن آف فرسٹ اینیمل، سب سے پہلا جانور اسی کے اندر مطلب اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد جتنے بھی اولڈسٹ یوکریاٹک فوسل ہیں وہ بھی اسی میں بنے تھے، اسی طرح اولڈسٹ پروکریاٹک فوسلز بھی کس میں بنے تھے، پروٹیروزوئک میں بنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوریجن آف ارتھ مطلب جو زمین تھی اس کا آغاز بھی اسی میں ہوا تھا۔ دوبارہ سے سنیں گے کہ ہمارے پاس پروٹیروزوئک جو ہے اسی کے اندر سب سے پہلے زمین بنی تھی، اس کے بعد پروکیریوٹک فوسل بنے تھے، اس کے بعد یوکیریوٹک فوسل بنے تھے، اس کے بعد پہلا اینیمل بنا تھا۔ یہ سارے کے ساری ایولیوشن کس میں ہوئی، پروٹیروزوئک میں۔ اسی طرح اگر ہم کیمبرین کی بات کریں تو یہاں پہ ورٹیبریٹ پھیلا بنا تھا۔ اسی طرح اگر ہم آرڈوویشن کی بات کریں، فرسٹ ورٹیبریٹ جس کو ہم جا لیس فشز کہتے ہیں وہ اسی میں ان کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح سلورین کی بات کریں تو اوریجن آف واسکولر پلانٹ، مطلب جتنے بھی آرتھروپوڈ اور واسکولر پلانٹ ہیں ان کا آغاز بھی کب ہوا، سلورین میں۔ اسی طرح ڈیوونین کی بات کریں تو فرسٹ ایمفیبین اینڈ انسیکٹ کب ان کا آغاز ہوا تھا، ڈیوونین کے اندر۔ اسی طرح کاربونیفیرس کی بات کریں کہ فرسٹ سیڈ پلانٹ اور اوریجن آف ریپٹائلز بھی کب ہوئی تھی، کاربونیفیرس کے اندر۔ اسی طرح پرمین کی بات کریں تو فارمیشن آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ریپٹائلز، مطلب کہ جتنے بھی ریپٹائلز ہیں ان کی مختلف جو ٹائپس ہیں وہ بھی کب ان کی فارمیشن ہوئی تھی، پرمین کے اندر۔ اسی طرح ٹرائیسک کی بات کریں تو پہلا جو ڈائناسور تھا، میملز تھے اور برڈ تھے وہ اپیئر ہوئے تھے کب، ٹرائیسک میں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس نیکسٹ بات کریں کہ جوریسک جو ہے تو جتنے بھی جمنوسپرم اور ڈائناسورز جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہوئے کس چیز کے اندر، جوریسک کے اندر۔ اسی طرح کریٹیشس کی بات کریں تو اینجیوسپرم بھی اپیئر ہوئے تھے، اس کے بعد ڈائناسورز جو ہیں وہ ایکسٹینٹ ہوئے تھے کب، کریٹیشیس پیریڈ کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو میجر ریڈیشن ہیں میمل برڈز کی اور انسیکٹس کی وہ بھی کب بنی تھی، کوارٹرنری اور ٹرشری میں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو اینجیوسپرم اور میملین ڈومیننس ہے، مطلب جو میملز ہیں وہ ڈومیننٹ کب ہوئے تھے، انتہائی اہم معروضی ہے کہ میملز جو ہیں وہ ڈومیننس کب ہوئے تھے، سینوزوئک ایرا کے اندر۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہیومنز ہیں، جو انسان ہیں وہ کب اپیئر ہوئے تھے، سینوزوئک ایرا میں، اور اس کے پیریڈ جو ہیں وہ کون سے ہیں، کوارٹرنری ٹرشری پیریڈ جو ہیں۔ یہ ہمارے پاس سمپل سا جو ہے چارٹ ہے جو ڈائیگرام ٹیکسٹ بک کے اندر دی گئی ہے، وہاں پہ مطلب زیادہ تر سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے آپ یہاں سے بالکل ایزیلی طریقے سے یاد کر سکتے ہو، معروضی کے حوالے سے بھی اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے بھی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔